زید بن شعنہ پہلے یہودی تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی ساری علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور میں نہ دیکھا ہو، سوائے دو علامتوں کے جس کے تجربے کی اب تک نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم یعنی بردباری آپ کے غصے پر غالب ہوگا، دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا اسی قدر آپ کا تحمل زیادہ ہوگا۔ میں ان دونوں کے امتحان کے موقع تلاش کرتا رہا اور آمد و رفت بڑھاتا رہا۔ ایک دن آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک دیہاتی جیسا شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو بھرپور رزق ملے گا، اور اب حالت یہ ہے کہ قحط پڑ گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام سے نہ نکل جائیں، اگر ہو سکے تو آپ کچھ اعانت اور مدد ان کی فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف جو غالباً حضرت علی تھے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، موجود تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زید بن شعنہ جو اس وقت یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ محمد، اگر آپ ایسا کر سکیں کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں قیمت دے دوں اور وقت معین پر کھجوریں لے لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کا تعین نہ کرو تو میں معاملہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو قبول کر لیا اور کھجوروں کی قیمت 80 مثقال سونا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس دیہاتی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضرورت پوری کرنا۔ زید کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ، جن میں ابو بکر و عمر و عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہ، کسی کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے۔ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت ترش روئی سے کہا کہ اے محمد، آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے؟ خدا کی قسم، میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں کہ تم بڑے ٹال مٹول کرنے والے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن، یہ کیا بک رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر مجھے حضور کی گستاخی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن حضور نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کا حق ادا کر دو، اور تم نے جو اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 20 صاع کھجوریں زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ اور 20 صاع کھجوریں زیادہ دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ 20 صاع کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے
زید نے کہا کہ عمر تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن شعنہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر حضور کے ساتھ تم نے یہ کیسا برتاؤ کیا؟ میں نے کہا کہ علامات نبوت میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن کا مجھ کو تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم یعنی بردباری آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے حلم کو اور زیادہ بڑھائے گا۔ اب دونوں کا بھی امتحان کر لیا۔ اے عمر، اب میں تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں، اور میرا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست بستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے دست حق پرست پر کلمہ پڑھا دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد بہت سے غزوات میں وہ شریک ہوئے اور آخر کار غزوہ تبوک میں شہید ہو گئے۔